نماز حنفی اور نماز محمدی۔ دیکھیے یہ اعتراض غلط ہے۔ کوئی بندہ آپ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ بخاری کی حدیث پیش نہ کریں، آپ محمدی حدیث پیش کریں۔ آپ بخاری کی حدیث پیش نہ کریں، آپ محمدی کی حدیث پیش کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جمع امام بخاری نے کی ہے، اس لیے آپ اس کو بخاری کی حدیث کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ نماز حنفی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں دلائل وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، البتہ ان کو جمع امام صاحب نے کیا ہے، اس لیے اس کو ہم نماز محمدی بھی کہتے ہیں اور نماز حنفی بھی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ استاذ محترم نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ نماز اہل سنت والجماعت میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز پر اگر قرآن کریم کی آیت اور اس کی تفسیر ہے وہ بھی تحریر کی ہے، اور نماز کے جتنے ارکان ہیں، جتنے آداب ہیں، جتنے حرکات و سکنات ہیں، ان تمام پر احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ ذکر کیے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جمع آپ نے کی ہے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نماز حنفی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز محمدی نہیں ہے۔ میں آپ سے بات ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ہم کون سی قرات یہاں پڑھتے ہیں؟ مثلا ہم قرات حفظ پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ حفظ قاری کی قرات والا قرآن ہے، ہمیں اللہ تک کا قرآن دکھاؤ۔ اب کیا جواب دے؟ آپ کہیں گے آپ کا سوال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ قرآن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس قرات کو جمع قاری حفظ نے کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ احادیث جن کی روشنی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، البتہ جمع امام صاحب نے کی۔